صلو علی الحبیب. سوال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ دیکھتا ہوں تو بہت دل خوش ہوتا ہے. تو آپ کا جو رجوع کرنا ہے نا، یہ رجوع کرنا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. اس سے دل بہت مطمئن ہوا. جو ہم کبھی درس دیتے ہیں تو درس کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہماری دھارس بن گئی. الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ انداز ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آیا. سوال تو نہیں کہنا، سوال نہیں ہے، یہ ترغیب ہے. ہم سب کے لیے ترغیب دی ہے. یعنی اس سے یہ الحمدللہ پتہ چلا ہے کہ اس طرح کے عمل سے وہ پوزیشن اچھی ہوتی ہے. وہ بھائی یہ دعا کر دیجیے کہ پوزیشن کے لیے رجوع نہ کیا جائے. تو توبہ کرنے سے پوزیشن اگر خراب ہوتی ہے تو صحیح ہے، جس کی ہوتی ہوگی توبہ سے تو پوزیشن بڑھتی ہے. الحمدللہ وہ ہماری گجراتی ہم نہیں مہمان ہیں لیکن گجراتی سے قریب ہیں ہم. تو گجراتی میں کہتے ہیں نمیو تے اللہ نے گمیو، نے جو جھکتا ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جب بھول ہو جائے تو توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کرنا یہ نہیں کہ یہ تعجب اس لیے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، رجوع مانے توبہ، میں رجوع کر لیتا ہوں توبہ. لوگوں کو تعجب ایسا ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کرنی چھوڑ دی ہے، ایسا لگ رہا ہے. ورنہ یہ تو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سے ثابت ہے، بالکل کئی بار ثابت ہے. اس میں کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاتا. تو اگر غلط نکل جائے تو رجوع کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا حسن بن زیاد علیہ رحمت و رب العباد، یہ اپنے بہت بڑے عالم ہوئے. یعنی اتنے بڑے عالم ہوئے کہ یہ کوفے کے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ شاگرد تھے. ان کی حکایت ہے کہ ایک بار ان کے پاس کوئی آدمی آیا فتویٰ لینے کے لیے، اور شاید یہ میرا خیال ہے مجتہد کے درجے پر تھے، مجتہد تھے یہ. تو ایک مسئلہ کوئی پوچھنے آیا آدمی، تو مسئلہ تو بتا دیا اس کو. جب وہ چلا گیا پھر خیال ہوا کہ نہیں، میں نے مسئلہ ان کو غلط بتا دیا. اب یہ بے چین ہو گئے کہ میری غلطی ہو گئی، مسئلہ میرے منہ سے غلط نکل گیا، اب کیا ہو. تو اب پہلے آج کل کی طرح میڈیا نہیں تھا اور کمیونیکیشن آسان نہیں تھا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے، ایک آدمی کو اجرت پر لیا، آدمی اجرت پر رکھا، وہ آدمی گدھے پر سوار ہو کر یا خچر پر سوار ہو کر اعلان کرتا پھرا کہ فلاں دن کسی نے حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسئلہ پوچھا تھا، فلاں مسئلہ پوچھا تھا، وہ مہربانی کر کے ان سے واپس ملاقات کر لے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، یا دو الگ الگ واقعات ہیں، یا اسی کو کسی نے اور اس طرح روایت کیا کہ خود وہ شہر کے بالکل، یعنی کہ وہ جو داخلہ گیٹ ہوتا ہے جس کو اپنے کیا بولتے ہیں، ٹول پلازا، گیٹ وے، تو وہاں پگڈنڈی پر جو تھی اس پہ کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کو یہ اعلان کرتے رہے کہ بھئی میرے سے فلاں دن کسی نے مسئلہ پوچھا تھا اور میں نے اس کو جواب غلط دے دیا تھا، تو وہ اگر سن رہا ہے تو مہربانی کر کے مجھ سے مل لے. تو وہ چند روز تک اس کی تلاش اس طرح کی گئی اور آخر کار وہ مل گیا اور اس کو آپ نے صحیح مسئلہ بتایا. اچھا، اتنے دن تک آپ کی حالت ایسی خوف خدا کی وجہ سے ہوئی کہ آپ نے کسی کو کوئی مسئلے کا جواب ہی نہیں دیا، مسئلہ نہیں بتایا، اتنے گھبرا گئے تھے. تو ہم تو ہنستے ہنستے جواب دیتے ہیں. وہ حضرات تو اتنے خائفین تھے، کیونکہ غلط فتویٰ دینا یہ حرام ہے. جان بوجھ کر جو غلط دے تو وہ تو اس کے اوپر تو بہت بڑی وعید ہیں، لعنت ہیں اس پر. تو غلط مسئلہ اگر کسی عالم نے بتا دیا جبکہ غلط فہمی میں بتایا، جان بوجھ کر نہیں بتایا، غلط فہمی کی وجہ سے بتا دیا،
اور اپنی دانش میں یہ تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو غلط تھا. تو اس پر توبہ تو واجب نہیں ہے، لیکن ازالہ اس پر فرض ہے. ازالہ فرض ہے، یعنی وہ جس کو اس نے بتایا ہے، جتنوں کو بتایا اتنوں کو درست مسئلہ بتا دے، اور یہ بتا دے کہ جو وہ میں نے بتایا تھا وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ فرض ہے اس کے لیے. نہیں بتائے گا تو گناہ گار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا، فاسق ہوگا. تو یہ کتابوں میں سب لکھا ہے. تو میں اگر کبھی کسی مسئلے کی طرف رجوع کر لیتا ہوں تو کوئی احسان نہیں کرتا. شاید میری بات یہ عجوبہ اس لیے لگتی ہے کہ یہ مطلب لوگوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا. یہ تو مفتیوں کے لیے بھی فرض ہے. بڑے سے بڑا دیکھو، اتنے بڑے مجتہد تھے، کتنی مشقت سے انہوں نے ڈھونڈا جس کو غلط جواب دے. تو یہ بھی کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، کسی طرح بھی صحیح مسئلہ پہنچانا پڑے گا. تو اس لیے میں جلدی کوشش کرتا ہوں کہ مدنی چینل پر رجوع ہو جائے، اور پھر بعض اوقات کوشش کرتا ہوں کہ اسی ٹائم پر دوسرے دن بھی وہ بتا دیا جائے مسئلہ. تو یہ تو آج کل رجوع کرنے کا رجحان کم ہے. مفتی اپنا فتویٰ واپس ضرور لے لیتا ہے، لیکن اگر اس نے جس کو غلط فتویٰ دیا تھا اس کو اطلاع نہیں کی اور یہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا تھا اگر، تو مفتی پر فرض ہے کہ اسی کو دوبارہ وہ مسئلہ پہنچائے کہ میں نے جو اس دن فتویٰ دیا تھا وہ غلط تھا، صحیح فتویٰ یہ ہے. نہیں تو یہ بھی آخرت میں مفتی صاحب بھی پھنسیں گے. کوئی مطلب اس کی بارگاہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی خفیہ تدبیر کیا کسی کو نہیں معلوم. تو اس لیے مطلب اس پر تعجب نہیں کریں. لوگ بہت تعجب کرتے ہیں. میں نے طالب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں یہاں سے بیان ریلے ہوتا تو کسی مسئلے پر میں نے رجوع کیا تھا. تو کوئی مطلب وہ تھا جو ہمارا بہت مخالف تھا، سنیوں کو مطلب برا بھلا کہنے والا، اور کہ بہرحال یہ کہ وہ ہمیں بالکل صحیح نہیں سمجھتا تھا. وہ شخص عقیدے کے اعتبار سے وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آدمی ملا، وہ بولا کہ یار یہ تو کمال کا آدمی ہے الیاس تو، اور یہ اتنا مطلب یعنی کہ ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے. لاکھوں آدمی اس کو سنتے ہیں مانتے ہیں، اور یہ تو بالکل بچوں کی طرح بول دیتا ہے کہ میری بھول ہو گئی اور صحیح مسئلہ ہی ہے. تو بولا میں نے یہ تمہارا سنا اور میرا دل بدل گیا ہے، اور اب میں وہ نہیں ہوں، میں آپ لوگوں میں ہوں. الحمدللہ. تو اس کے فوائد یہ نقصان تو نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ نہ بھی ہو تب بھی فرض تو ہے. اگر کوئی ایسا شرعی مسئلہ غلط بتایا، اب بتا دے تو اچھا ہے. قیامت کے دن پھر اس کا عذاب بھگت نہیں پائے گا، بالکل نہیں بھگت پائے گا. تو ابھی بس آدمی جان چھڑا لے گناہ سے، شرمائے نہیں. تو شرم کریں گے تو پھر وہاں کی شرم جو نا وہ بہت بھاری ہوگی. اللہ تعالیٰ وہاں کی ندامت سے بچا لے. بس یہیں ہم کو ندامت نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد احسن اطہاری ہے. میں یہاں فرینکفرٹ جرمنی سے حضرت کال کر رہا ہوں. حضرت ہمارے یہاں کام الحمدللہ ابتدائی مراحل میں ہے. بس حضرت ایک تو آپ سے دعا کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 4 رسالے حضرت ٹرانسلیشن ہو گئے، تو ٹرانسلیٹ ہو گئے، تو حضرت اس کے لیے دعا فرمائیے گا. حضرت دوسرا ہمارے یہاں لوگ بچوں کی پرورش کے حساب سے یہاں سے بہت پریشان ہیں. تو حضرت کچھ ہمارے لیے اس کی نصیحت فرمائیے گا کہ ان کی مدنی تربیت کیسے کی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جرمنی سے تھے. وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس ملک کے اندر کس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس کے حوالے سے ان کو پریشانی ہے. تو کچھ مدنی پھول ان کو عطا فرما دیں. جرمنی. اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے فیضان سنت جلد اول میں بھی الحمدللہ مدنی منوں کی تربیت کے حوالے سے مدنی پھول شامل ہیں. اس کا مطالعہ فرمائیں. اگر آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، وہاں دستیاب بھی نہ ہو نہ صحیح، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور وہاں سے مطالعہ فرما لیں، یا
ضرورتاً پرنٹ